آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 7 اور 8 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَهُوَ الَّذِي اور اللہ وہ ہے جس نے خلق پیدا کیا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو فی 6 ایام 6 دنوں میں وکانا اور تھا عرشہ اس کا عرش علی الماء پانی پر۔ فرمایا وکانا عرشہ علی الماء، اس ایسے ثابت ہوتا ہے کہ آسمان و زمین پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر سب سے پہلے کیا پیدا کیا اس کے متعلق مختلف روایات آئی ہیں۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ اہل یمن کے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس امر کائنات کی ابتدا کے متعلق پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ذکر لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیں اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت سے اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کی تخلیق زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہو چکی تھی۔ یہ پانی کہاں تھا اور آیا یہ پانی وہی پانی ہے جو معروف ہے یا کوئی اور مائع قسم کا مادہ تھا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں اور انہیں سمجھنے کے ہم مکلف بھی نہیں۔ البتہ یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور تخلیق کے بعد یہ عرش 7 آسمانوں اور کرسی کے بھی اوپر ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایُّکم کہ کون سا تمہارا احسن اچھا ہے عملاً عمل کرنے میں، وَلَئِنْ اور البتہ اگر قُلْتَ آپ کہیں انکم بلا شبہ تم مبعوثون اٹھائے جاؤ گے من بعد الموت مرنے کے بعد، لیقولن تو البتہ ضرور کہیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مگر جادو مبین ظاہر کھلا ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي خدا کی ذات وہ ہے خلق السماوات والارض فی 6 ایام جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن کے وقفہ میں۔ کائنات کی 6 دن میں تخلیق کا ذکر قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے، مثلا سورہ اعراف میں ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام
ایام، یعنی بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے ارض و سما کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان والی اشیاء کو 6 دن میں پیدا کیا۔ ایسا ہی ذکر بعد دوسری صورتوں میں بھی آتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تخلیق کائنات کے لیے 6 دن کا ضروری نہیں تھا، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ذات ہے جو آن واحد میں بھی کسی چیز کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تاہم 6 دن کا وقفہ بنی نوع انسان کی تعلیم کے لیے ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم حدیث ہے، یعنی آسودگی رحمان کا کام ہے جبکہ جلد بازی شیطان کی خصلت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر کام کو احسن طریقے سے انجام دینا چاہیے اور جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ 6 دن سے کون سے دن مراد ہیں، ظاہر ہے کہ سکر ارضی کے 24 گھنٹے کے دن تو مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے جس کے طلوع غروب سے لیل و نہار کا نظام وابستہ ہے۔ سورج اور دیگر سیاروں کی تخلیق تو آسمانوں کی تخلیق کے بعد ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تو اس وقت تو دن رات کا تصور ہی نہیں تھا، لہذا ان 6 ایام سے ہمارے 6 ایام مراد نہیں ہو سکتے۔ آئیے قرآن پاک سے پوچھیں کہ ان 6 دنوں سے کون سے دن مراد ہیں۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں ہے، ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر وہ ایک روز اس کی طرف رجوع کرے گا جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہوگی۔ سورہ معارج میں قیامت والے دن کی مقدار کے متعلق فرمایا، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے حساب سے 50,000 سال ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ایک دن کم از کم 1000 سال کے برابر ہے، اور 6 دن میں ارض و سما کی تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ یہ تخلیق 6000 سال میں مکمل ہوئی۔ کائنات کی تخلیق کے متعلق سورہ حامیم سجدہ میں تخلیق حال اس طرح آتا ہے، قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کہہ دیجئے کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، پھر اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے، وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں برکت رکھی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا، اور یہ سب کچھ کتنے عرصے میں کیا، فرمایا فی 4 ایام، 4 دنوں میں، ثم استوى إلى السماء، پھر اس نے آسمان کا ارادہ کیا اور وہ دھواں سا تھا، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، پھر آسمان اور زمین دونوں نے کہا قالتا أتينا طائعين، ہم خوشی سے تیرا حکم مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا فقضاهن 7 سماوات في يومين، پھر 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان اس کا حکم جاری کر دیا، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی۔ بہرحال اللہ کے یہاں 6 دن سے اس دنیا کے 6000 سال مراد ہیں، البتہ دن کے دورانیے میں تفاوت کی مثال اس دنیا میں بھی موجود ہے کہ ارض کی لیل و نہار عام طور پر 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں، مگر زمین کے کناروں پر یعنی قطب شمالی قطب جنوبی میں دن کی مقدار بدل جاتی ہے، چنانچہ انتہائی شمال انتہائی جنوب میں بعض خطے ایسے بھی ہیں جہاں 6 ماہ کی رات اور 6 ماہ کا دن ہوتا ہے۔ ایسے مقامات پر ایک دن کی مقدار 1 سال کے برابر ہوتی ہے۔ اسی طرح اس نظام شمسی سے باہر اللہ کے یہاں ایک دن کی مقدار اس دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اس ایسے کئی حقائق سامنے آتے ہیں، مثلا زمین آسمان کائنات کی دوسری اشیاء کی تخلیق کا مقصد تخلیق آدم ہے، اور یہ زمین یہ آسمان یہ سورج یہ چاند یہ ہوائیں یہ فضائیں اس لیے پیدا کی گئیں کہ ان کے بغیر انسان
زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اور تخلیق آدم کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اس دنیا میں امتحان لیا جائے، اور امتحان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اچھے عمل کریں کامیاب ہوں، اور کچھ برے عمل کریں اور ناکام ہوں۔ کامیاب اور اچھے لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، بد کرداروں کو پوری سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ فرمایا کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے، اس لیے کہ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو صرف رضا الہی کے خاطر ہو، دوسرا یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ ان دو شرطوں میں سے ایک شرط بھی فوت ہو جائے گی تو وہ اچھا عمل نہیں رہے گا، پھر وہ چاہے کتنا بھی زیادہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر بعض اچھے اعمال یا برے اعمال اپنے پورے بدلہ کے لیے ایک طویل مدت کا تقاضا کرتے ہیں جو اس دنیا میں میسر آنا ناممکن ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس عالم دنیا کے بعد ایک اور عالم قائم کیا جائے جس میں ہر قسم کے انسانوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جا سکے۔ یہ معاد پر ایک دلیل ہوئی۔ علاوہ ازیں اس موجودہ کائنات کا مربوط اور منظم نظام اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ کسی علیم و خبیر ہستی کی پیدا کردہ ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ نہ ہی یہ ممکن ہے کہ یہ کائنات میں اتفاقات کا نتیجہ ہو، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ ایک کھیل تماشا ہو، کیونکہ کھیل تماشا کے کاموں میں ایسی ہم آہنگی ناممکن ہے۔ اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ انسان اس دنیا میں بری بھلی جیسی بھی چاہے زندگی گزار کر مر جائے اور اس سے کوئی بات پرس کرنے والا ہی نہ ہو، لہذا عالم آخرت کا قیام اور مرنے والوں کو دوبارہ زندگی دے کر اٹھا کھڑا کرنا ضروری ہوا۔ اور کافر جو یوم آخرت کے منکر ہیں جب وہ ایسے دلائل سنتے ہیں تو فوراً پکار اٹھتے ہیں کہ یہ بیان تو کھلا ہوا جادو ہے جس نے بہت سے لوگوں کو مرعوب اور مسحور کر لیا ہے، مگر ہم پر یہ جادو کارگر نہ ہوگا، یعنی یہ آسمان و زمین یوں ہی عبث اور بلا مقصد نہیں بنائے گئے، بلکہ اس سے مقصود انسانوں اور جنوں کی آزمائش ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وَلَئِن اور البتہ اگر اخرنا ہم مؤخر کر دیں عنہم العذاب ان پر سے عذاب الی امت معدودۃ ایک گنی چنی مدت تک، فرمایا وَلَئِن اخرنا عنہم العذاب الی امت معدودہ، امتن کے بہت سے معنی ہیں، مثلا جماعت، امام، طریقہ، مدت اور راستہ وغیرہ۔ یہاں مدت مراد ہے اور معدودہ کا معنی تھوڑی سی ہے، کیونکہ زیادہ چیز کی گنتی نہیں ہوا کرتی، اور جو چیز گنی جا سکے وہ آخر ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے عذاب بدر، احد، خندق، فتح مکہ، قتل، قید، غلامی، پھر مرنے کے بعد جہنم کے عذاب آنے میں گنتی ہی کے دن ہیں، مگر آ جانے کے بعد پھر وہ عذاب ہٹایا نہیں جا سکے گا، اور وہی عذاب جیسے وہ مذاق کیا کرتے تھے انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ لَيَقُولُنَّ تو البتہ وہ کافر ضرور کہیں گے، ما یخبث کون سی چیز اسے روک رہی ہے، الا آگاہ رہو، یوم جس دن یاتیہم وہ عذاب ان کے پاس آئے گا، لیس تو نہیں مصروفاً وہ پھیرا جائے گا، عنہم ان سے، وحاق بہم اور گھیر لے گا انہیں، ما کانوا وہ عذاب کے تھے وہ، بھی اس کے ساتھ یستہزئون استہزاء کرتے۔ فرمایا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ اور ہم ان سے ایک خاص مدت تک کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَخْبِثُ تو کفار لوگ کہتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک لیا ہے۔ یہ بات وہ عذرائے تمسخر کہتے تھے کہ جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ آ کیوں نہیں جاتا۔ مشرکین مکہ بھی ایسے ہی کہتے تھے۔ اللہ نے ان کو مہلت دی ایک خاص وقت تک، اور پھر میدان بدر میں ان پر عذاب الہی نازل ہو گیا۔ امت کا معنی عام طور پر جماعت یا گروہ ہوتا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں ہے، کنتم خیر امہ تم ایک بہترین امت جماعت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ سورہ نحل میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اور ابراہیم علیہ السلام پیشوا، اللہ کے فرما بردار اور ایک طرف لگنے والے
والے تھے۔ یہاں امت کا معنی پیشوا ہے، مگر اس آیت کریمہ میں امت کا معنی مدت ہے کہ اگر ہم ایک خاص مدت تک عذاب کو ٹالے رکھیں تو کہتے ہیں کہ وہ عذاب کہاں گیا جس سے تم ڈراتے ہو۔ اللہ نے جواب میں فرمایا الا سنو یوم یاتیہم لیس مصروفا، جس دن وہ عذاب آ جائے گا تو پھر ہٹایا نہیں جائے گا۔ فرعون کے پاس عذاب آیا تو اسے غرق کر کے چھوڑا، قوم عاد سمود کو نصف نابود کیا، قوم لوط دوسری قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح ان کے پاس بھی عذاب آ جائے گا تو پھر یہ بچ نہیں سکیں گے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم مذاق کے طور پر استعمال کیے کرتے تھے۔ غرضے کے اگر فی الوقت عذاب سے مہلت مل رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور امہال و تدریج کے مطابق مل رہی ہے۔ وہ نافرمانوں کو موقع دیتا ہے، پھر جب نافرمانی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو اس کی گرفت آ جاتی ہے اور وہ پکڑ لیتا ہے۔ تو فرمایا ان کا بھی یہی حال ہے کہ ٹھٹھا اور تمسخر کی بنا پر کہتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے۔ فرمایا جب عذاب آ جائے گا تو وہ ان کو گھیرے گا، ان سے ہٹایا نہیں جا سکے گا۔ اللہ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔